السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چینل دین کے ضروری مسائل کے حوالے سے آج ہم آپ کے سامنے جس مسئلہ کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتے ہیں وہ مسئلہ ہے نماز کسوف، یعنی سورج کو یا چاند کو جب گرہن لگ جاتا ہے تو ایسی صورت میں اہل ایمان اور پیروکاران دین کو کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی تو یہ بات ہے جو کہ قابل توجہ اور غور طلب ہے کہ ہمارا دین جس کا انتہائی مقدس اور معتبر نام ہے اسلام، اس ہمارے دین کے اندر فقط عقائد یا فقط توحید و رسالت کے متعلقہ مسائل بیان نہیں ہوئے، بلکہ انسان کی زندگی کے اندر اس کو جتنے معاملات درپیش آ سکتے ہیں ان تمام کا احاطہ کیا گیا ہے ہمارے دین کے جو احکامات ہیں ان کے ذریعے ان تمام معاملات کا احاطہ کیا گیا ہے۔ اب یہ جو معاملہ ہے نماز کسوف والا، صلاۃ الکسوف والا، یہ معاملہ انتہائی حساس معاملہ ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ جو دو عظیم مخلوقیں ہیں سورج اور چاند، ان کا پکڑا جانا اور ان کو گرہن لگ جانا یہ انتہائی تشویشناک معاملہ ہے۔ اس قدر تشویشناک معاملہ ہے کہ احادیث کے اندر یہ آتا ہے کہ آپ علیہ السلام کو جب یہ اطلاع دی گئی کہ سورج کو گرہن لگ چکا ہے، یجر رداءہ، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی چادر کو گھسیٹتے ہوئے لوگوں کی طرف لپکے اور لوگوں کو جمع کیا، اکٹھا کیا، اور آپ علیہ السلام نے پھر ان کو 2 رکعت نماز پڑھائی، اور اس نماز کے اندر اللہ کی تسبیح بیان کرتے، اللہ وحدہ لا شریک کی تکبیر یعنی بڑائی بیان کرتے، اور آپ علیہ السلام انتہائی لمبے قیام کرتے اس نماز کے، اور انتہائی لمبے رکوع اور سجود کرتے اور ان میں روتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتے، اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں تضرع فرماتے، گڑ گڑاتے اور معافی کے خواستگار ہوتے، اور ایک طویل نشست اس حوالے سے آپ علیہ السلام جو منعقد کرتے، فقط نماز نہیں پڑھاتے بلکہ اس کے بعد آپ علیہ السلام لوگوں سے مخاطب ہوتے، خطبہ ارشاد فرماتے اور لوگوں کی توجہ کو اس طرف موڑتے اور مبذول کراتے کہ یہ معاملہ کیوں پیش آیا ہے۔ لوگوں کے اندر توہم پرستی کی بنیاد پر اس بارے میں بہت سی ایسی چیزیں مشہور تھیں جو کہ حقیقت میں جن کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ مثلا وہ کہتے تھے کہ جب کوئی بڑا آدمی مرتا ہے، یہ سورج کو گرہن لگتا ہے لموت عظیم من العظماء، کسی عظماء یعنی بڑے لوگوں میں سے کسی بڑے آدمی کی موت کی وجہ سے کہ اس کو گرہن لگتا ہے، سورج پکڑا جاتا ہے یا چاند پکڑا جاتا ہے۔ لیکن اللہ وحدہ لا شریک کی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں پر یہ واضح کر دیا کہ یہ محض توہم پرستی ہے اور یہ باتیں بے بنیاد ہیں۔ سورج ہو یا چاند ہو، ان کو جب گرہن لگتا ہے تو نہ تو
موت احد ولا لحیات ہی، نہ کسی کی موت کی وجہ سے لگتا ہے اور نہ کسی کے پیدا ہونے کی وجہ سے لگتا ہے۔ ولیکن اللہ یخوف عبادہ بما یخوف عبادہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے اور پیغام دیتا ہے، تحدید فرماتا ہے، دھمکاتا ہے کہ میں اتنی بڑی مخلوقوں کو پکڑ سکتا ہوں، تو تمہاری کیا حیثیت ہے، تمہاری کیا حیثیت ہے۔ ایک بخاری اور مسلم کی حدیث کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ حضرت ابراہیم، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم علیہ السلام، ان کی جب وفات ہوئی تو اس دن غالباً سورج کو گرہن لگ گیا تھا، تو لوگوں نے کہا کہ ابراہیم کی وفات ہوئی ہے اس وجہ سے سورج جو ہے اس کو گرہن لگ گیا ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی نفی کر دی کہ ایسا نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی بھی معاملے میں ہماری جو رہنمائی کی ہے، رہنمائی فرمائی ہے، ہر اس معاملے میں آپ کی رہنمائی کو ترجیح دینا اور اس پر توجہ کرنا اور اس بنیاد پر اپنے نظریے کی عمارت کو کھڑا کرنا، یہ ہے اصل میں ایمان کا امتحان اور اصل کامیابی۔ یہ توہمات اور توہم پرستی اور سینہ گزر باتیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یہ طور طریقہ اہل ایمان کا نہیں ہوتا۔ اہل ایمان کا یہ طور طریقہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے ان کی کسی بھی معاملے کے بارے میں کیا رہنمائی کی ہے۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، یا امت محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ اغیرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تم تمام کے مقابلہ میں زیادہ غیرت مند ہے، زیادہ غیرت مند ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے یہ برداشت کر سکتا ہے کہ این یزنی عبدہ او امتہ، کہ اس کا کوئی بندہ یا اس کی کوئی باندی زنا کرے، بدکاری کا ارتکاب کرے۔ اس تناظر میں، نماز کسوف کے تناظر میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ان گناہوں کا ذکر کرنا اور اس بارے میں لوگوں کو متنبہ کرنا، یہ بات ثابت کرتی ہے، یہ طریقہ کار ثابت کرتا ہے کہ یہ جو گرہن لگتا ہے سورج کو یا چاند کو، تو اللہ کی زمین پر، سرزمین پر، اللہ تعالیٰ کی اس کائنات کے اندر، اس روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نافرمانیاں ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان نافرمانیوں سے لوگوں کو دور کرنے کی غرض سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس طریقے سے اپنے بندوں کو ڈراتے ہیں۔ اور ایک بات اس نماز کسوف کے حوالے سے یہ غور طلب اور توجہ طلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ جو 2 رکعتیں پڑھائی ہیں اپنی زندگی میں، یہ دوسری نماز جو عام طور پر ہم نماز پڑھتے ہیں یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام پڑھاتے تھے، اس نماز سے بالکل الگ تھلگ نماز تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ نماز کس طریقے سے پڑھاتے تھے، یہ حدیث میں آپ کے سامنے اس وقت پیش کر رہا ہوں۔ عبداللہ بن عمر اس حدیث کے راوی ہیں، ایک ہے عبداللہ بن عمر، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں، اور ایک ہیں عبداللہ بن عمر، یہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں اور بہت بڑے فقیہ تھے حضرت عبداللہ بن عمر۔ یہ فرماتے ہیں ان کاسفت الشمس علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانہ میں سورج کو گرہن لگ گیا، فقام رسول اللہ الی الصلاۃ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز کی طرف کھڑے ہوئے، وقام الذین معہ، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو لوگ تھے وہ بھی کھڑے ہوئے، فقام قیاما فاطال القیامہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام کیا اور لمبا قیام کیا،
کس قدر لمبا قیام کرتے تھے نماز کسوف میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام، اس کے بارے میں اسی نسائی شریف جو اس وقت میرے سامنے ہے، نسائی شریف حدیث کی کتاب، اسی کے اندر یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا فرمان علی شان موجود ہے کہ ہم یہ اندازہ کرتے تھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سورۃ البقرہ کی تلاوت کی ہے پہلی رکعت کے اندر، پہلے قیام کے اندر، قیام اول کے اندر سورۃ البقرہ کی جو ہے نا وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قرات کی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کتنا لمبا قیام کرتے تھے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ بھی نسائی میں ہے اور یہ دوسری حدیث کی کتابوں میں بھی موجود ہے، لیکن ہمارے سامنے اس وقت نسائی شریف ہے، تو ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اتنا لمبا قیام کراتے تھے کہ لوگوں پر بعض اوقات کئی لوگوں کے اوپر غشی طاری ہو جاتی تھی اور ان پر پانی ڈالا جاتا تھا اور ان کو ہوش میں لایا جاتا تھا۔ اتنے لمبے قیام اور اتنے لمبے رکوع اور اتنے لمبے سجود آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز میں فرماتے تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں وقام الذین معہ، وہ لوگ کھڑے ہوئے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے، فقام قیاما فاطال القیام ثم رکع فاطال الرکوع، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رکوع کیا تو رکوع بھی لمبا کیا، ثم رفع راسہ وسجد فاطال السجود، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سر کو اٹھایا اور سجدہ کیا اور سجدہ بھی لمبا کیا، ثم رفع راسہ، پھر آپ نے سر اٹھایا، وجلس فاطال الجلوس، آپ بیٹھے اور اپنے بیٹھنے کو بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں بھی طوالت اختیار کی، یعنی اس کو بھی لمبا کیا، ثم سجد، پھر سجدہ کیا، فاطال السجود، اور پھر سجدہ لمبا کیا، ثم رفع راسہ، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سر اٹھایا، وقام، اور قیام کیا، فصنع فی الرکعۃ الثانیۃ مثل ما صنع فی الرکعۃ الاولی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی رکعت میں، دوسری رکعت میں بھی اسی طرح کیا جس طرح کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی رکعت میں کیا تھا، من القیام والرکوع والسجود، قیام اور رکوع اور سجود، والجلوس، اور جلوس بیٹھنے کے حوالے سے، فجعل ينفخ فی آخر سجودہ من الرکعۃ الثانیۃ، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دوسری رکعت کے آخری سجدے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام آہیں بھرنے لگتے تھے، آہیں بھرتے تھے، اور ویبکی، اور روتے تھے، ویقول، اور فرماتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے تھے، لم تعدنی ھذا وانا فیہم، لم تعدنی ھذا ونحن نستغفرک، اے اللہ کیا تو نے میرے ساتھ یہ وعدہ نہیں کر رکھا کہ وانت فیہم، کہ آپ ان لوگوں کے اندر جب تک موجود رہیں گے میں ان لوگوں پر عذاب نازل نہیں کروں گا، یا اللہ کیا تو نے میرے ساتھ یہ وعدہ نہیں کر رکھا؟ اور آپ فرماتے لم تعدنی وَنَحْنُ نَسْتَغْفِرُكَ، کیا تو نے میرے ساتھ یہ وعدہ نہیں کر رکھا کہ میرے بندے جب تک استغفار کرتے رہیں گے میں ان پر عذاب نازل نہیں کروں گا۔ یعنی ایک تو ایسی صورت میں عذاب نازل نہیں ہوگا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے اندر موجود ہوں گے، اور دوسری صورت اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے رک جانے کی یہ ہوگی کہ اللہ کے بندے اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار طلب کر رہے ہوں گے، یا اللہ تو نے میرے ساتھ وعدہ کر رکھا ہے، یا اللہ میری درخواست اور گزارش ہے کہ یہ دونوں صورتیں موجود ہیں، میں بھی ان کے اندر موجود ہوں اور یہ تمام کے تمام لوگ میرے ساتھ مل کر یا اللہ تجھ سے بخشش طلب کر رہے ہیں، مغفرت طلب کر رہے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی کے خواستگار ہیں، اس لیے یا اللہ تو اپنی اس آزمائش کو، اس آفت کو ٹال لے۔ تو اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ کائنات کے اندر جو آفات آتی ہیں اور جو آزمائشیں اترا کرتی ہیں اور جو تکالیف اور جو مشکلات نازل ہوتی ہیں، اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ ان مشکلات کو اور ان تکالیف کو کوئی نہیں ٹال سکتا۔ اگر کوئی اور ٹال سکتا ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ٹال دیتے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر عاجزی، انکساری کے ساتھ، اس قدر فروتنی کے ساتھ، اس قدر تضرع کے ساتھ
آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں خاص درخواست گزار ہیں کہ یا اللہ تو ٹالنے والا ہے ان مصائب کو، ان آفات کو، ان مشکلات کو جو کہ تیری طرف سے نازل ہوتی ہیں، انہیں ٹال بھی تو ہی سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ لوگوں نے جو یہ خیالات پال رکھے ہیں کہ فلاں یہ یوں کر دیتا ہے اور فلاں یوں کر دیتا ہے، یہ بالکل باطل خیالات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید کے اندر اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کر کے فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ سورۃ الانعام وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو کوئی کسی قسم کی تکلیف لاحق ہو تو میرے علاوہ آپ کی تکلیف کو بھی کوئی نہیں دور کر سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر خود کسی معاملے کو، خود کسی آفت کو، خود کسی مصیبت کو، مشکل کو ٹال سکتے ہوتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یوں نہ گر گڑاتے، اور اس قدر آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے درخواستیں پیش نہ کرتے۔ تو معلوم ہوا کہ مصیبتوں اور آفتوں اور آزمائشوں کو ٹالنے والی ایک ہی ذات ہے، اور وہ ہے اللہ وحدہ لا شریک۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بات کو آگے بڑھاتے ہیں، فرماتے ہیں ثم رفع راسہ وانجلت الشمس، پھر آپ نے سر اٹھایا تو سورج جو ہے وہ روشن ہو چکا تھا، چمک چکا تھا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی درخواستیں قبول ہو چکی تھی۔ فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، فخاطب الناس، لوگوں کو خطبہ دیا۔ آج بھی میرے خیال میں ملک کے بعض حصوں میں سورج گرہن لگا ہوا ہے، خبروں کے مطابق یہ بتایا گیا ہے کہ آج بھی کئی علاقوں میں، ملک کے کئی علاقوں میں اور دنیا کے کئی علاقوں میں سخت ترین سورج گرہن ہونا ہے۔ تو ایسے مواقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، ہمیں بھی وہی کچھ کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فخاطب الناس فحمد اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطبہ دیا اور اللہ کی تعریف کی، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، اور اللہ وحدہ لا شریک کی ثنا بیان کی۔ ثم قال، پھر اللہ وحدہ لا شریک کے پاک پیغمبر نے فرمایا ان الشمس والقمر آیاتان من آیات اللہ، یہ سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ فَإِذَا رَأَيْتُمْ كُسُوفَ أَحَدِهِمَا، جب تم ان دونوں میں سے کسی ایک کی گرہن کو دیکھو، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، تو جلدی کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی طرف۔ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اس ذات کی قسم ہے کہ جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لقد اذنیت الجنت منی حتی لو بسطت یدی لتعاطیت من قطوفها۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنت اس نماز کی حالت میں میرے اس قدر قریب کی گئی ہے کہ اگر میں ہاتھ بڑھاتا تو میں جنت کے جو درخت ہیں وہاں ان درختوں کے خوشوں کو توڑ لیتا، اس قدر جنت میرے قریب کی گئی ہے۔ وَلَقَدْ أُذْنِيَتِ النَّارُ مِنِّي، اور آپ نے فرمایا جہنم بھی میرے قریب کی گئی ہے اسی نماز کی حالت میں۔ حَتَّى لَقَدْ جَعَلْتُ وَاتَّقِيهَا خَشْيَةً أَن تَغْشَاكُمْ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ حتیٰ کہ میں ڈرنے لگا کہ کہیں وہ جہنم کی جو آگ ہے وہ تمہیں اپنی لپیٹ میں نہ لے لی۔ اللہ اکبر۔ حَتَّى رَأَيْتُ فِيهَا امْرَأَةً مِّنْ حِمْيَرَةٍ تُعَذَّبُ فِي هِرَّةٍ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں نے جہنم کے اندر دیکھا ایک عورت کو، کہ حمیر قبیلے کی ایک عورت کو جس کو ایک بلی کے بارے میں عذاب دیا جا رہا تھا۔ یہ میں نے گزارش کی ہے نا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے حوالے سے پہلے بتایا کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ کبھی برداشت نہیں ہے، قطعاً برداشت نہیں ہے کہ اس کا بندہ یا اس کی باندی بدکاری کریں اور زنا کریں۔ معلوم ہوا کہ آفات اور مشکلات اور مصیبتیں جو آسمان سے نازل ہوتی ہیں اس کی وجہ کیا ہے، اور چاند اور سورج کیوں پکڑے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان گناہوں کے بعد یہ جو گناہ میں آپ کے سامنے اللہ کے نبی کی حدیث کے حوالے سے بیان کر رہا ہوں، یہ گناہ جو ہے نا یہ ظلم سے تعلق رکھتا ہے۔ مطلب ہے کہ
بدکاری بھی اس کی وجہ بنتی ہے اور ظلم بھی اس کی وجہ بنتی ہے۔ سورج اور چاند کو جو گرہن لگتی ہے یہ کسی کی موت حیات کی وجہ سے نہیں لگتی۔ فرمایا میں نے دیکھا ایک حمیر قبیلے کی عورت کو توظف فی ہرۃ، جسے ایک بلی کے بارہ میں عذاب دیا جا رہا تھا، رابطتھا، اس عورت نے بلی کو باندھ دیا تھا، فلم تداہا، اور اس کو چھوڑا نہیں تھا۔ یہ تو ہوئی نا بلی کے اوپر ظلم کرنے کی سزا۔ تو ہم جو ہے نا اس دور میں کیا کر رہے ہیں، ہمارے جہاں تک ہمارا اختیار چلے، نہ ہم سے کسی کی عزت محفوظ ہے، نہ کسی کا مال محفوظ ہے، نہ کسی کی جان محفوظ ہے، سمجھ آئی ہے؟ جی چاہے تو کسی کی زمین پر قبضہ کر لیتے ہیں، اس کا مالی نقصان کرتے ہیں، جی چاہے تو اس کے مکان پر قبضہ کر لیتے ہیں، جی چاہے تو اس کی عزت کو برباد کر دیتے ہیں۔ یہ وہ گناہ ہیں، یہ وہ خطیئات ہیں، اور یہ وہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ معاملات پیش آتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس نے چھوڑا نہیں اس بلی کو، تاکل فی من خشخاش الارض، تاکہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑوں کو کھا لیتی، فلا یطعمها ولا یسقیها، نہ تو اس عورت نے اس بلی کو کھانا کھلایا اور نہ ہی پانی پلایا، حتی ماتت، حتی کہ وہ بلی مر گئی۔ فلقد رأیتها تنہشها اذا اقبلت واذا ولت تنہشها علیتها۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ وہ بلی جو ہے نا جب وہ عورت کے سامنے سے آتی تو اس کو سامنے سے نوچتی تھی، اور جب وہ عورت پیٹھ پھیرتی تھی تو وہ بلی اس کو پیچھے سے نوچتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم میں یہ عذاب دے رہا تھا۔ اور آگے فرمایا وَحَتَّى رَأَيْتُ فِيهَا، حتیٰ کہ میں نے اس کو جہنم میں دیکھا، صاحب السبتیتین اخا بنی الدعدہ، بنو دادا کے بھائی کو میں نے دیکھا جو کہ جوتیاں چوری کیا کرتا تھا، جوتے چوری کیا کرتا تھا، یدفع بأسن ذات شعبتین فی النار، جس کو دو شاخوں والی لکڑی کے ذریعے جہنم میں دھکیلا جا رہا تھا۔ اس کا قصور کیا تھا؟ جوتیاں چوری کرتا تھا، جوتے چوری کرتا تھا۔ اب یعنی ایک اور وجہ بھی سامنے آ گئی۔ پہلے اللہ کے نبی نے بدکاری اس کی وجہ بتائی کہ لوگوں کی بدکاری کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یہ منظر دکھاتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ عورت نے بلی پر ظلم کیا، اور یہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ وہ آدمی لوگوں کے جوتے چوری کیا کرتا تھا، تو مجھے دکھایا گیا کہ اس کو دھکیل کر جہنم میں جو ہے نا وہ پھینکا جا رہا ہے۔ اور آپ نے فرمایا وَحَتَّى رَأَيْتُ فِيهَا صَاحِبَ الْمِحْجَنِ الَّذِي كَانَ يَسْرِقُ الْحَاجَّ بِمِحْجَنِهِ، حتیٰ کہ مجھے جہنم میں جو ہے نا وہ آدمی دکھایا گیا، وہ چھڑی والا آدمی دکھایا گیا جو کہ اپنی چھڑی کے ذریعے حاجیوں کے سامان چرایا کرتا تھا۔ تو ایک مطلب ہے کہ یہ جو ہے نا ایک تو ہے جوتے چوری کرنا، اور ایک ہے کہ وہ حاجیوں کے سامان چوری کیا کرتا تھا۔ اب جوتے چوری کرنا جو ہے نا یہ ایک معمولی سی چوری ہے، جو لوگ لوگوں کے مویشی چوری کرتے ہیں، ان کے زیور چوری کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کی جو ہے نا وہ قیمتی جو ہے نا وہ چیزیں چوری کرتے ہیں، اور یہ کام جو ہے دنیا کے اندر اور کائنات کے اندر بڑی بہتات کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو پھر کیوں نہ اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے ایسے منظر دکھائے جائیں اور ایسے اشارے آئیں، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے کانا یسرق الحاج بمحجنہ متکئا علی محجنہ فی النار، اس نے اپنی چھڑی کے ذریعے وہ ٹیک لگائے ہوئے تھا جہنم کے اندر، وہ آدمی جو حاجیوں کی چیزیں چوری کیا کرتا تھا، اور کہہ رہا تھا انا سارق المحجن، میں وہ آدمی ہوں جو کہ چھڑی کے ذریعے چوری کیا کرتا تھا۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ مناظر جو اللہ وحدہ لا شریک ہمیں دکھاتا ہے وہ اس وجہ سے دکھاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اشارات فرمائے ہیں، جن جو ہے نا وہ غلطیوں کی طرف اور گناہوں کی طرف آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے توجہ دلائی ہے۔ ہمیں ویسے بھی ہمیں جو ہے نا عام طور پر بھی اگر گناہ سرزاد ہو جائے تو ان سے توبہ کرنی چاہیے، اور ایسے موقع پر تو بالخصوص توبہ کرنی چاہیے، اور جب ایسا کوئی معاملہ پیش آئے تو اسی طرح کرنا چاہیے جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ ویسے احادیث کے اندر یہ جو نماز ہے، نماز کسوف،
اس کے بارے میں یہ آئی ہیں حدیثیں روایتیں آئی ہیں کہ ایک رکعت میں 3 رکوع کرتے تھے، یہ بھی آئی ہیں کہ 4 رکوع کرتے تھے، یہ بھی آئی ہیں کہ 5 رکوع کرتے تھے، لیکن صحیح اور اصح بات یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہر رکعت میں 2 رکوع کیا کرتے تھے، اور ہر رکوع پہلے رکوع کے بعد بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نا وہ قیام کے اندر تلاوت کیا کرتے تھے۔ ہر رکعت کے اندر 2 رکوع، اور ہر رکعت کے اندر حسب معمول 4 سجدے، یعنی کہ یہ 2 رکوع ہر رکعت کے اندر، تو 2 رکعتوں میں 4 رکوع ہو گئے، اور 2 رکعتوں میں حسب معمول جس طرح دوسری نمازوں میں 4 سجدے کرتے تھے 4 سجدے ہو گئے۔ اس طریقے سے یہ نماز پڑھنی ہے، لمبا قیام کرنا ہے، لمبے سجدے کرنے ہیں، لمبے رکوع کرنے ہیں، اور ہر رکعت میں 2 رکوع کرنے ہیں، اور ہر رکعت میں 2 سجدے کرنے ہیں۔ یہ طریقہ ہے نماز کسوف کا۔ اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایسا کرنے کی توفیق رکھے۔